السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رہا وسیم۔ تو آج کی ویڈیو ہم دیکھ کر حاضر ہوئے ہیں جودھرا قوم کی تاریخ۔ تو ویورز، جودھرا قوم کے بارے میں جانیں گے۔ جودھرا قوم بھی جنجوا قوم کے بھائی بند ہیں، جو جنجوا قوم کے اجداد راجہ مل کے بیٹے جوہد کی اولاد سے ہیں۔ تاہم کتب تاریخ میں ان کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے۔ یہ قوم پنڈی کھیب میں آباد ہے اور زیادہ تر کھیبا قوم میں مل گل گئی ہے۔ تاہم کھیبا قوم کے ساتھ زمانہ قدیم میں اس قوم کے بے شمار لڑائیاں ہوئی ہیں۔ یہ قوم تحصیل پنڈی کھیب میں دریائے سندھ کے کنارے مرزا پور گاؤں سے لے کر اٹک کے اندر 12 میل تک آباد ہے۔ اس قوم کا نام ہمارے خیال میں جودھرے اس وجہ سے مشہور ہوا کہ راجہ مل کے ساتھ ان کا بیٹا جوہد جودھا پور سے نقل مکانی کر کے آیا ہوا تھا، تو گویا جودھا پور کی نسبت سے جوہد کی اولادیں جودھرے کہلوائیں۔ جوہد اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ہی سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں مشبہ با اسلام ہوا تھا۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ یہ قوم ابتدائے جموں میں آباد رہی۔ اس قوم کے جس سردار نے سب سے پہلے جموں سے نقل مکانی کر کے پنجاب کو اپنا مسکن بنایا تھا، وہ باؤس خان نامی تھا۔ سب سے پہلے باؤس خان پنڈی کھیب کے قریب ڈیرہ لکی کے مقام پر آباد ہوا تھا۔ اس باؤس خان کا ایک پوتا شہباز خان نامی اپنے اس علاقہ میں ایک روز شکار کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی ملاقات ایک صوفی بزرگ بھور سلطان سے ہو گئی۔ اس بزرگ نے شہباز خان سے کہا کہ تیری قسمت تب تک پلٹا نہیں کھائے گی جب تک تو نالہ سل کے داہنی کنارے پر آباد نہ ہو۔ چنانچہ شہباز خان نے صوفی بزرگ کے حسب ارشاد نالہ سل کے کنارے پنڈی کھیب کو آباد کیا، اور بعد میں جب اس کی اولادیں بڑھ گئیں تو انہوں نے پنڈی کھیب کے نواح میں کئی اور موضوعات و قصبے آباد کر لیے۔ جودھرا قوم کے جس ملک یا سردار کو سب سے پہلے اقتدار حاصل ہوا، وہ اسی قوم کا مشہور سردار ملک اولیاء خان تھا، اور اولیاء خان نے 18ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں نیلا، سوہان، سل اور تلہ کنگ کے علاقوں کو فتح کر لیا تھا اور تمام زندگی ان پر قابض رہا۔ اولیاء خان کے بعد اس کا بیٹا امانت خان باپ کا جانشین ہوا۔ یہ شخص بھی باپ کی طرح بے حد زوراور تھا۔ اس نے سکھا شاہی عہد میں پایا تھا اور ریگستان رئیسان سوکر چکیہ کو برائے نام خراج ادا کرتا رہا۔ اس کے پاس اپنی ایک زبردست فوج بھی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی جاگیر کو کلی طور پر سنبھالے رکھا۔ امانت خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نواب خان بھی اس کا جانشین منتخب کیا گیا، تاہم یہ ان علاقوں پر قبضہ و کنٹرول قائم نہ رکھ سکا اور یہ علاقے رنجیت سنگھ کے قبضہ قدرت میں چلے گئے۔ 1813 عیسوی میں یہ سکھوں سے باغی ہو گیا۔ سکھ فوج نے اس پر زبردست حملہ کیا اور یہ ان کے حملے کی تاب نہ لا کر کوہاٹ کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ باقی ماندہ زندگی اس نے کوہاٹ میں جلا وطنی کی حالت میں بسر کی اور وہیں فوت ہوا۔ نواب خان کی جگہ اس کا بھائی غلام محمد خان جانشین ہوا۔ یہ وہی غلام محمد ہے جس نے سکھوں کی حمایت میں چاروں چارے سید احمد رحمۃ اللہ علیہ شہید رائے بریلی سے جنگ کی تھی۔ تاہم سید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ کرنے کے بعد یہ شخص زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد اسے کھیب قوم کے ایک شخص رائے محمد خان نے امرتسر میں قتل کر دیا۔ غلام محمد خان کے قتل کے بعد ایک شخص اللہ یار خان کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا تھا۔ اسی اللہ یار خان نے انگریز دور میں بھی سرکاری خدمات سر انجام دی تھی، جس کے صلہ میں اس کی اولادوں کو جاگیریں و مرات بھی دی گئی تھیں۔ جودھرا قوم ذیلی شاخوں میں منقسم ہے، جن کا الگ الگ تذکرہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہو گئی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔